جی السلام علیکم. السلام علیکم ٹو آل ممبرس. آج کا ہمارا سیشن اسپیشلی ان لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے, ان بچوں کے لیے رکھا گیا ہے جنہوں نے ہمارے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کر دیا. اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کو سراہتے ہوئے آگے بڑھ. السلام علیکم ٹو آل ڈیئر ممبرس. السلام علیکم ٹو آر ریسپیکٹڈ اسپیکر. سر آپ اسٹارٹ لے سکتے ہیں. جی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ سب کا. پہلے تو مجھے بتا دیں کہ میری آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے؟ جی سر آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. آئی او ایم کے پلیٹ فارم سے یہ میرا سیکنڈ سیشن ہے جس میں آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور مجھے جو ہے چیزیں شیئر کرنے کا موقع دیا. بریفلی اپنا انٹروڈکشن کرواؤں گا اور اس کے بعد اسٹریٹ ہوئے ہم ٹاپک کی طرف آ جائیں گے. منان لیاقت, فاؤنڈر ایچ ون ٹیچ ون فاؤنڈیشن, اینڈ آئی ایم دا فاؤنڈر آف دا پاکستان فرسٹ اسٹریٹ اسکول جو کہ ایک کنٹینر میں ہے, ایک فٹ پاتھ پہ ہے. اور جو ہے دا جرنی گیٹ اسٹارٹیڈ فرام اے ڈریم ٹو اینڈ دس ایجوکیشن کرائسس فرام دس گریٹ پاکستان. ان 2.5 کروڑ بچوں کے لیے مجھے کام کرنا تھا جو آپ کی گلیوں میں, آپ کی سڑکوں پہ جگہ جگہ کچرا اٹھاتے, بھیک مانگتے نظر آتے. تو آئی گیٹ اسٹارٹیڈ بیک ان 2014 اور اس کے بعد سے یہ سفر جاری و ساری ہے الحمدللہ. اینڈ آئی بلڈ 3 اسکولس. ان 6-7 سالوں میں نے 3 اسکول بنائے اور ان تمام اسکولوں میں فری کوالٹی ایجوکیشن ان بچوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے. یہ تمام اسکول ایوننگ میں چلتے ہیں, شام کے ٹائم, اور اس کے بعد ان بچوں کو ریڈی کیا جاتا ہے اسکول کے لیے. اور پھر جیسے جیسے یہ بچے اسکول کے لیے ریڈی ہوتے ہیں ہم ان کو پروموٹ کرتے جاتے ہیں ڈفرینٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں. آج کا دن جو ہے اس حوالے سے جو ہے بڑا دکھ سے بڑا ہے, اور میں سمجھتا ہوں ایٹ دا ویری سیم ٹائم میرے جیسے لوگ اس سے بھی شاید کچھ نہ کچھ حاصل کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہتے ہیں. شاید یہ دن جو ہے ان بچوں کی جو قربانیاں تھیں وہ مجھے تو انہوں نے بہت بوسٹ کیا, بہت آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کیا. اور یہ 2000 if I am not wrong, اور اگر میں غلط ہوا تو مجھے کائنڈلی ٹھیک کیجیے گا, کہ 2014 میں یہ جو ہے APS اٹیک ہوا تھا. اور تبھی اسی ٹینیور میں آئی گیٹ اسٹارٹیڈ. تو کہیں نہ کہیں یہ بچے بھی میری اس جدوجہد کے پارٹ ہیں. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک بڑی مشہور لائن, ٹیگ لائن, جو تب سے اب تک ہم اپنے اسٹیٹس پہ بھی یوز کر رہے ہیں, اپنی فیس بک پہ بھی لگاتے ہیں, اور جب بھی یہ دن آتا ہے تو ہم لوگ اس ٹیگ لائن کو بہت استعمال کرتے ہیں. ابھی آج بھی اگر آپ فیس بک کھولیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ لائن لازمی ملے گی کہ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے پاکستان میں اس ٹائم اسکولوں سے باہر ہیں. 2.5 کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آسٹریلیا کی ٹوٹل آبادی ہے اتنے بچے ہمارے اسکول نہیں جا رہے. اچھا, اور اگر آپ خواتین کی بات کریں, گرلز کی بات کریں, بچیوں کی بات کریں, تو پاکستان میں اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو وہ بڑے بھیانک اسٹیٹسٹک ہیں. کبھی گوگل کیجئے گا کہ ہر وہ پاکستانی بچی جس کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے, 49% آف دا گرلز جن کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان ہیں, they never attend a school in پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی انہوں نے پڑھنا تو دور کی بات, انہوں نے آج تک اسکول دیکھا ہی نہیں ہے, وہ اسکول گئی نہیں ہے. تو آپ کیسے یہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کسی دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے. پہلے تو مجھے اسی چیز کا جو ہے وہ بڑا دکھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھا پا رہے, اور ہم جو ہے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہم کسی اور کو تعلیم دیں گے. اب آ جائیں دوسری سائڈ پہ کہ یہ حملہ کس نے کیا تھا. اس کی جو اگر آپ گوگل بھی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ظاہر ہے بارڈر کے اس پار جو ہیں لوگ انوالو تھے, اور اس میں افغان بھی تھے, دہشت گرد. اور میرے جتنے سکولز ہیں, میرے جتنے بھی 3 سکول میں بنا چکا ہوں, ان تینوں سکولوں میں جو ہیں وہ افغان بچے بھی پڑھتے ہیں.
اور میرے اسٹریٹ اسکول جو کہ گجرات میں ہے وہاں پہ بھی آلموسٹ کم و بیش 40 سے 50 بچے جو ہیں وہ افغان ہیں، اور ان کو میں اسکول میں بھی پروموٹ کر چکا ہوں. تو آئی گیٹ موٹیویشن فرام دس ٹیگ لائن، اور رادر دین کہ میں صرف دیز لانگ فریزز اینڈ ایمپٹی ورڈز could not help us anymore کہ ہم صرف اسٹیٹس کی حد تک رہیں. ہمیں ان کو واقعی پڑھانا ہے، اور ہمیں ان کو کسی طریقے سے اس نفرت سے اور اس آگ سے جو ہے باہر نکالنا ہے، جو کہ اب ہمارے معاشرے میں بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہمارے میں بھی بڑھتی جا رہی ہے، برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس میں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ ہم کسی کے بچے کو شاید اپنا بچہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو سیکھا تھا کہ بچے تو سانجے ہوتے ہیں. تو ایک اتنا بڑا واقعہ، اتنا بڑا، میں تو ان کو انسان بھی نہیں سمجھتا، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کر ہی نہیں سکتا، کہ جو اشرف المخلوقات ہیں اور جس کو اللہ نے شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دی ہیں، ہر چیز دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، وہ کس طرح کسی جانور کے بچے کو بھی مارتے ہوئے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اور کس بے دردی سے ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پہ حملہ ہوا اور اس کے بعد ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا انفیکٹ. اور آئی گیس 134 جانوں کا ضیاع، اور پھر ٹیچر کو بچوں کے سامنے آگ لگائے گی. اٹ واز اے پلانڈ. ٹھیک ہے، 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ جو تھا وہ پلان تھا بالکل، کہ ہمیں اسی دن وار کرنا ہے، اس نیشن پہ وار کرنا ہے. اور خیر جہاں پہ اس دکھ سے ہم لوگ بھرے بیٹھے ہیں وہاں پہ کچھ پازیٹیوٹی بھی ہے. یہ ملک بھی ایسے ہی حاصل ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، شہادتیں دی تھیں، اس کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے جو ہر سال ہمیں یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے. بلکہ میں سن رہا تھا ایک انٹرویو جس میں ان جیسے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں جو شہید ہوئے APS اٹیک میں، ہر پیرنٹ کی طرف سے ایک ڈفرینٹ رد عمل سامنے آیا. کچھ پیرنٹس جو تھے وہ ان کی سپریشن ہو گئی، ڈیورس ہو گئی، وہ اتنے مینٹلی ڈسٹرب ہوئے کہ انہیں سمجھ نہیں آیا اور وہ سپریٹ ہو گئے. کچھ جو تھے ان کا رد عمل ایسا سامنے آیا کہ انہوں نے کوئی ایسی ویب سائٹ بنا دی کہ اگر آپ کے اسکول میں کوئی اٹیک ہو تو بچے اس ویب سائٹ کو یوز کر کے آرم فورسز، پولیس اور ڈفرینٹ اداروں تک جو ہے وہ ایک کلک سے جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. کچھ نے کچھ ایسے انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھی جہاں پہ جو ہے ان بچوں کے جو والدین ہیں، ان بچوں کے جو ہیں رشتہ دار ہیں، ان بچوں کے دوست ہیں، ان کو بلایا جائے، ان کے ساتھ ڈسکشنز کی جائیں، ان کو مزید جو ہے کچھ انوویٹیوز آئیڈیاز پہ کام کیا جائے. تو ہر ایک کا رد عمل بڑا ڈفرینٹ تھا. تو یہ واقعہ تو اب ہو چکا ہے، تو ہم کتنی دیر اور ویٹ کریں گے، اور ہم صرف روتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، اور دشمن جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسی طرح کرتا رہے گا، اور ہم جہالت کی زندگی میں جو ہے اپنے بچوں کو دھکیلتے رہیں گے. It's time to move on. It's time to get some sort of motivation. اس سے ہمیں لینی پڑے گی اور ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. اس ملک کے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، اس جہالت کے اندھیرے سے ان کو نکالنا پڑے گا. چاہے وہ دشمن کے بچے ہوں، چاہے وہ اپنے بچے ہوں، بچے سانجے ہیں، بچے اپنے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو چاہے وہ بارڈر کے اس پار ہیں، چاہے وہ بارڈر کے اس پار ہیں، نہ کسی مذہب کی تفریق ہونی چاہیے، نہ کسی دوسری چیز کی تفریق ہونی چاہیے، نہ کسی فرقے واریت میں پڑھنا چاہیے. ہمیں تعلیم دینی ہے، ہمیں بھائی چارہ ہو، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لوگ ہیلپ کرنا جانتے ہوں، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا جانتے ہوں. یہ سب ممکن ہے کہ اگر ہم اس جہالت پہ کسی طریقے سے قابو پا لیں. اور the only way to do things is to end this education crisis from this great Pakistan. اور ان 2.5 کروڑ کے لیے میں پچھلے 7 سال سے لڑ رہا ہوں، ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں. میں افغان ریفیوجیز کے رائٹس کے لیے کام کر رہا ہوں. میری آرگنائزیشن سمبولک ایفرٹس کے ذریعے ہر پاکستانی، ہر نوجوان، ہر نسل، ہر فرقے کو یہ میسیج دے رہی ہے ٹو میک سم سیریس سمبولک ایفرٹس. ٹھیک ہے، اپنی ایفرٹس کیجئے، پریکٹیکلی کیجئے، آگے بڑھیے. اب وہ نعرے مارنے اور صرف جو ہے وہ جو موٹیویشن لیکچر سننے سے کچھ نہیں ہوگا. یو نیڈ ٹو بی گیٹ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون. اپنے اس دائرے سے باہر آئیے، کچھ کر کے دکھائیے اس ملک کے لیے.
ان بچوں کے لیے اس جہالت کو دور کرنے کے لیے. اگر ہم یہ نہ کر پائے تو ہماری اگلی نسل بھی جہالت میں ہی رہے گی. تو it's time, it's serious time to make such moves, to make such symbolic efforts to make others realize of the fact that contribution towards society is the only best way to bring change. اگر معاشرے میں آپ نے کچھ تبدیلی لانی ہے تو اپنی ایفرٹ سے لانی ہے, اپنی سمبولک ایفرٹ سے لانی ہے, دوسروں کو انسپائر کرنا ہے, اپنے کام سے انسپائر کرنا ہے, اور اسٹرگل کرنی ہے, جدوجہد کرنی ہے, تب جا کے کچھ ہوگا. تو میں ان کے پیرنٹس کے لیے بھی دعا گو ہوں, میں اپنے ملک کے لیے بھی دعا گو ہوں, میں ان بچوں کے جو رشتہ دار ہیں, ان کے جو بچوں کے جو سب, ظاہر ہے ہمارے اپنے گھر میں بچے ہیں تو ہمیں اس درد کا, اس تکلیف کا احساس ہے کہ وہ کتنا مشکل وقت ہوگا, اور وہ ہر جو ہے وہ سال یا دن وہ اسی درد سے گزرتے ہوں گے, اسی تکلیف سے گزرتے ہوں گے, وہ مائیں اسی تکلیف سے گزرتی ہوں گی جن کے گھر کے چراغ کسی دہشت گرد نے جو ہے وہ بجھا دیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اور دہشت گرد نہیں پیدا کرنا, ہمیں اب جہالت سے لڑنا ہے, اور وہ ایک ہی حل ہے, اور وہ تعلیم ہے. اور کسی طرح ہم اگر ان 2.5 کروڑ کو بھی, ان اسٹریٹ چلڈرنس کو بھی, ان بیگرز کو بھی, ان ریفیوجیز کو بھی اگر کسی طریقے سے ہم ایجوکیشن دے پائیں, جو کہ ان کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اگر آپ آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کو کھول کے پڑھیں تو یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ ہر پاکستانی بچہ جس کی عمر 5 سے 16 سال کے درمیان ہے اس کے لیے کمپلسری ایجوکیشن ہے. یہ ورڈ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے, یہ میں اپنے پاس سے نہیں بنا رہا, یہ اس کا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از دا فنڈامنٹل رائٹ. تو جو بھی بچہ 5 سے 16 سال کے درمیان ہے اس کو کسی گلی میں نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی اشارے پہ مانگتا نہیں ہونا چاہیے, اس کو کسی بھکاری نہیں ہونا چاہیے, اس کو گتا اٹھاتے ہوئے نظر آنا نہیں چاہیے, اس کو کنیاں بیچتے ہوئے, ٹیشو پیپر بیچتے ہوئے نظر نہیں آنا چاہیے. اس کے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر ایک ایسا ہی معاشرہ ہوگا جس میں جہالت ہوگی, جس میں اندھیرا ہوگا, جس میں لوگ ایک دوسرے سے الجھتے نظر آئیں گے, جھوٹ عام ہوگا اور منافقت ہوگی. تو ہم اسی سے لڑ رہے ہیں, اسی کا یہ نتیجہ ہے, اور اسی کی کمی ہے, اسی کا فقدان ہے, اسی کے لیے جدوجہد کی جا رہی ہے. میں, میرے جیسے اور لوگ, بہت سے لوگ جو ہے وہ فائٹ کر رہے ہیں. And inshallah these efforts will count inshallah one day, اور یہ ایک ایسا ملک بنے گا جہاں انشاءاللہ کوئی بھی بچہ جو ہے وہ ایجوکیشن سے محروم نہیں رہے. جی کوئی کوشچن اگر آپ کرنا چاہیں تو موسٹ. جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سر. جی کوئی کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تھینک یو ویری مچ سر آپ کی تشریف آوری کا. اللہ خوش رکھے آپ کو, اور ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کام کر رہے ہیں آپ. ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا آپ ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا دیں مزید, اور اس واقعے کے پہ آپ نے روشنی ڈالی, بہت زبردست طریقے سے سمجھ آیا ماشاءاللہ ہمیں. آپ اپنے کام کے بارے میں مزید ذرا بتا دیں. جی میں نے جیسے بتایا کہ وی گیٹ اسٹارٹیڈ فرام اے ڈریم, ایک خواب سے آغاز ہوا 2015 میں, اور I was working in Dubai Islamic Bank at that time, اور میں نے وہاں سے ایک بچہ کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اوکے, میں ان ہرڈلز کے بارے میں بھی آپ کو بتاتا ہوں, اور مشکلات تو دیکھیں, مشکلات تو بڑی اچھی چیز ہوتی ہیں, اور اگر مشکلات یا ہرڈلز نہیں آتی تو میں سمجھتا ہوں یہ سوچنے کی بات ہے. اور جب تک مشکلات نہیں آئیں گی آپ کو آگے بڑھنے کا راستہ نہیں ملے گا, اور آپ کا جب تک ان مشکلات کو اوور کم نہیں کریں گے, ان سے لڑیں گے نہیں, تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا, اسٹارٹ میں یہ تو صرف ایک آئیڈیا تھا, تو میں ایک کنٹینر اسکول یا جگہ جگہ ہم نے ایسے انسٹیٹیوٹ بنانے ہیں, ایسے فٹ پاتھ اسکول کھولنے جہاں پہ یہ بچے شام کے ٹائم اپنے کام کے بعد پڑھ سکیں.
تو اس کے لیے جو پہلا جو اسکول تھا میں نے اپنے گھر کو ایک اسکول میں کنورٹ کیا، اور وہ ایک گاؤں کے اندر ایک گھر تھا جو میرا آبائی گھر تھا، وہ بالکل خالی تھا، اور اس کو ہم نے پہلا سے اسکول جو بنایا وہ بنایا۔ اور اس کے بعد میری یونیورسٹی نے میرا بڑا ساتھ دیا، یونیورسٹی آف لاہور سے، کیونکہ میری گریجویشن تھی، تو یونیورسٹی جو ہے اس نے بہت سپورٹ کیا، اور پھر یونیورسٹی نے جو ہے وہ اس بلڈنگ کو اسپانسر کیا، جو اسکول ہے وہ میرا گھر بنا۔ اور جو دوسرا اسکول تھا، کیونکہ میری انسپائریشن ایک بچہ تھا، اور وہ میرے پاس ابھی بھی پڑھ رہا ہے، اس کا نام رازق ہے، اور رازق جو ہے اب دی چناب اسکول گجرات میں پڑھتا ہے، اور ساتھ کام بھی کرتا ہے، گتا اٹھاتا ہے گجرات شہر سے۔ اور وہ انسپائریشن ایسے بنا کہ میں آفس سے گھر آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک بچہ، جو کہ میں جب اشارے پہ میری گاڑی کھڑی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ایک کچرے کے ڈھیر سے ایک اخبار کے ٹکڑے کو اٹھا کے پڑھنے کی کوشش کر رہا۔ تو دس انسیڈنٹ ایکچولی چینج مائی لائف، اور ایچ ون فاؤنڈیشن بنانے میں اس 1 منٹ کے ایک لمحے نے ایکچولی مجھے فورس کیا، اور میرے ذہن میں خیال آیا کہ اشارہ کھلا اور میں گھر کی طرف روانہ ہوا، لیکن یہ ایک منظر آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور مجھے خیال آیا کہ شاید یہ بچے بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس شاید وسائل نہیں ہیں، they don't have enough resources to get enrolled into any sort of school، گھر کے حالات بڑے خراب ہوں گے، اور یہ بس میرے دماغ میں چل رہی تھی چیزیں۔ ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ہے میں نے اس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی، اور اسٹریٹ اوے ہم نے کام شروع کیا، اور پھر ٹیم بنائی ہم لوگوں نے، پہلا اسکول اوپن کیا۔ دوسرا اسکول میرا خواب تھا کہ اسی فٹ پاتھ جس پہ میں نے رازق کو دیکھا تھا اخبار کے ٹکڑے کو پڑھتے ہوئے، اسی جگہ کو میں نے اسکول بنانا ہے۔ وہ میں نے 2017 میں اس پارکنگ ایریا میں پڑھانا شروع کیا، 4 کرسیوں اور ایک ٹیبل سے یہ سفر شروع ہوا۔ اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے ہم لوگوں نے وہاں پہ ایک پراپر کنٹینر اسکول، جس میں تقریباً 70 بچوں کے پڑھنے کی گنجائش ہے، وہاں پہ ہم لوگوں نے جو ہے کنٹینر رکھا، اس کو رینوویٹ کیا۔ اٹس اے فلی فرنش اسکول، جس میں ہر جدید دور کی ایجوکیشن کے تقاضوں کے حساب سے ہر فیسلٹی اویلیبل ہے، وہ بنایا۔ وہاں سے 100 سے زیادہ بچوں کو ہم اسکول میں پروموٹ کر چکے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اسکول تھا وہ نسٹ میں، لاسٹ ایئر نسٹ نے مجھے انوائٹ کیا، وہاں کی ایک رجسٹرڈ سوسائٹی چادر کے نام سے، اور ان کے ساتھ ہماری کولیبوریشن ہوئی، اور نسٹ اور ہم نے ایکچولی مل کے جو ہے تیسرا جو اسٹریٹ اسکول ہے وہ اسلام آباد میں رن ہو رہا ہے، اور آمین آمین۔ اور انشاءاللہ ہم لوگ ان فیوچر جو ہمارے پلانس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم لوگ 3 سے 4 کم از کم ایسے اور اسکول اوپن کریں ود ان اے ایئر اور سو گجرات کے ڈفرینٹ ایریاز میں، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ان فیوچر ایک اپنا ایک ایسا ادارہ بنائیں گے۔ یہ اسکول جو ہوں گے یہ بچوں کو کیپچر کریں گے، بچوں کو اسکول میں لائیں گے، ان کی کمیونیکیشن سکلز، ایٹیچیوڈ، ابیوزو لینگویج، ان کی کانفیڈنس، سب چیزوں پہ کام ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے ہی اس انسٹیٹیوٹ میں وہ بچہ پروموٹ کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اپنی پراپر جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکے گا۔ تو اس طرح کے پلانز ہیں جن پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم لوگ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، اور اب ہماری جو آرگنائزیشن ہے اٹس NGO پراپر ایفیلیٹڈ فرام جو گورنمنٹ آف پنجاب سے، پنجاب چیریٹی کمیشن سے ہم لوگ ایفیلیٹڈ ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ ود ان فیو ایئرز آپ لوگ دیکھیں گے کہ وی ول انشاءاللہ کم ود گریٹ آئیڈیاز، اور ہم لوگ ان 2.5 کروڑ کا جو خواب ہے، یہ جو چراغ ہم روشن کر رہے ہیں، انشاءاللہ the day will come کہ ہم اپنی پوری کیپیسٹی میں میکسیمم بچوں کو اپروچ کر پائیں گے، اور میکسیمم بچے جو ہیں وہ اپنا تعلیمی حق لے پائیں گے۔ جی زبردست طریقے سے آپ کا یہ پروجیکٹ جو ہے دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، اور ماشاءاللہ اب جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ رجسٹرڈ بھی ہو چکے ہیں آپ لوگ۔ تو میرا یہ کوشچن ہے کہ ایسا کوئی بھی کام کرنے کے لیے
کیا ایک لمحہ درکار ہوتا ہے جس میں آپ رزاق جیسے اسٹوڈنٹ دیکھتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے اور میرے اندر اتنی ول پاور ہے کہ میں دنیا سے لڑ کے رزاق اور رزاق جیسے بچوں کو آگے لے کر آؤں گا اور ان کے لیے ایچ ون ٹیچ ون جیسا پروجیکٹ میں اسٹارٹ کروں گا؟ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی قبرسو کا جو خواب ہو اس سے بھی آپ ایسے پروجیکٹ کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو برسوں کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی ایک لمحے سے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے کہ آپ کے اگر ایوری ون آف یو، آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ آپ سب کے اپنے اپنے ڈریمز ہوں گے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہوں، ان بچوں کی ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہوں. آپ لوگوں کے اپنے ڈریمز ہوں گے جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں، اور وہ ڈریمز رہنے نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے، ان کو فلفل کرنے کے لیے ایفرٹس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. اور میرا خیال میں کہ ایک لمحہ ہی ہوتا ہے جو آپ کو بدلتا ہے، اور اگر وہ سالوں میں تبدیل ہو جائے تو نہ آپ کی موٹیویشن رہتی ہے، میرا اپنا یہ تجزیہ ہے، اور نہ آپ جو ہیں وہ شاید سوچنے میں زیادہ انرجی اسپینڈ کر دیتے ہیں رادر دین کہ آپ پریکٹیکلی کچھ اس میں جو ہے اپنی اسکل دیں. تو بہتر یہی ہے کہ if you have some sort of dreams, as soon as possible آپ اسٹارٹ لیجئے. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آئی گیٹ اسٹارٹیڈ فرام اے اسکریچ، فرام زیرو، ٹھیک ہے. اینڈ آئی بلڈ 3 schools in 7 years، ٹھیک ہے. لیکن ان 7 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، میں سنڈے کو بھی انوالو کر رہا ہوں، ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جس دن میں نے اس کاز کے لیے کام نہ کیا ہو. آپ کے اس فورم پہ ابھی آنے سے پہلے میں اپنے اسٹریٹ اسکول میں تھا، اور آج بھی میں نے 5 سے 7 گھنٹے اس کاز کو دیے ہیں، اس کاز کے لیے کام کیا ہے، تو اور وداؤٹ انسینٹیو کیا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اف یو ہیو سم سارٹ آف ڈریمس تو پھر آپ جو ہے ان کے لیے کام کرتے ہیں. آپ صرف یہ نعرے نہیں لگاتے کہ میرا یہ ڈریم ہے اور میں انشاءاللہ دا ڈے ول کم، ایک دن آئے گا. وہ دن کبھی نہیں آئے گا. یو ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ ناؤ، ٹھیک ہے. آپ کو آج سے کام کرنا ہے، ابھی سے کرنا ہے. اور اگر آپ پوز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں گے اور جو ہے کوئی ایسا ٹیم آئے گی میرے ساتھ، دیکھیں چیزیں بنانی پڑتی ہیں جذبات کے ساتھ. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، وزڈم دیا ہے ٹو کریٹ سم تھنگ، ٹو ڈو سم تھنگ. تو آپ اس کا استعمال کیجئے، اور یقین کیجئے کہ آپ میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ آپ اس کو جب ڈسکور کریں گے تو یو ول بی امیزڈ کہ کس طریقے سے جو ہے راستے بنیں گے اور کس طریقے سے آپ لوگ آگے جائیں گے. تو جس کے بھی جتنے بھی ڈریمز ہیں، جو بھی ڈریمز ہیں، just keep moving, keep doing something better, keep doing for the community, keep doing for your dreams to become a reality. اور خواب وہ نہیں ہوتے کہ جو آپ کو سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے، ٹھیک ہے. تو ایسے خواب بنائیے جو آپ کو نہ سونے دیں، اور آپ کو پش کرتے رہیں. یو ہیو سم سارٹ آف گولز کہ آپ کو ڈفرینٹ اپنے سیٹ کرنے پڑتے ہیں کہ اس سال ہم نے کیا کرنا ہے، اس سال کیا اچیو کرنا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اتنا بڑا ویژن ہو ٹو اینڈ دس ایجوکیشن کرائسس فرام پاکستان، اور میں جو ہے وہ گول نہ ہو میرا کوئی. تو اس سال کے بھی میرے لازمی طور پہ گولز ہوں کہ مجھے 10 سال میں کہاں پہنچنا ہے، وہ بھی میرے گول سیٹ ہوں گے. تو ویژن بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، جس کے ذریعے آپ چھوٹے چھوٹے گولز کے ذریعے جو ہے اپنے ویژن تک پہنچ سکتے ہیں. تو یہ کوشچن ہے جی، ڈریمز کیا ہوتے ہیں اور جی کیسے؟ تھینک یو سو مچ سر. جی تھینک یو سو مچ سر. ہمیشہ اسی طرح خوش رہیے اور مدد کرتے رہیے. آپ کے چہرے کا اطمینان اور آپ کی آنکھوں کی یہ روشنی چمک بتا رہی ہے کہ واقعی آپ یہ کام کر رہے ہیں اور دل سے کر رہے ہیں اور دلی طور پہ خود کو سیٹسفائیڈ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں اور واقعی ہی سیٹسفائیڈ ہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے کہ اب آپ نے کہا کہ سنگل طور پہ ہم اکیلے بھی اس کا سٹارٹ لے سکتے ہیں، لیکن ہم یہاں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایک پوٹینشل تو ہوتی ہے، ہم یہ کرنا تو چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیں یہ کرنے نہیں دیتے. تو سر اس سچویشن کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ آپ نے کیسے ڈیل کیا؟ سٹارٹ میں سر ایسا بہت ہوتا ہے کہ یار تو کیا کر رہا ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں کر پائے گا. تو بہت ڈی موٹیویٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں.
تو کیسے ڈیل کریں گے سر؟ لیکن اسٹارٹ میں شاید کم ہوتے ہیں, ود دا پیسج آف ٹائم یہ تعداد بڑھتی جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو یہ وقت کے ساتھ سیکھنا پڑتا ہے, اور آپ شاید وقت کے ساتھ اتنے, وہ ورڈ نہیں یوز کرنا چاہ رہا لیکن مجھے کرنا پڑے گا, کہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ کے ڈریمز آپ کو اتنا پش کرتے ہیں اور آپ اتنے انرجیٹک ہو جاتے ہیں کہ آپ جیسے ایک ایگزامپل میں دوں گا کہ ایک بندہ ہوتا ہے جو ایڈکٹیڈ ہوتا ہے, چاہے وہ کسی نشے کا ایڈکٹیڈ ہو, چاہے وہ اسموکنگ کا ہو. تو یہ لت جب آپ کو پڑ جاتی ہے ٹو ورک فار یور ڈریمس, ٹھیک ہے, آپ کو دن رات جو ہے اس کام میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ ٹائم, پیسے اور ان ساری چیزوں سے آگے جو ہے اپنی ڈریم کو رکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ ود دا ٹائم ہوتا ہے. اگر تو آپ کا وہ واقعی پیشن ہے تو پھر آپ جو ہیں وہ میرے خیال میں ٹائم سے بھی, کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وی اسٹارٹ ورکنگ, اور ہم صبح شروع کرتے ہیں اور ہم شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں, اور شام کو خیال آتا ہے کہ شام ہوگی, اینڈ وی اسٹل ڈوئنگ فار دیز چلڈرن. تو وہ آپ کا پیشن آپ کو پش کر رہا ہوتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ, تو وہی تو فائٹ ہے ریئل. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. سر جی جی سر نیکسٹ میٹنگ سٹارٹ کر لیں, اس میٹنگ کے صرف 2 منٹ رہ گئے. جی جی ضرور ضرور. تھینک یو سر. تھینک یو. اگین اسی لنک سے یہی میٹنگ جوائن کر لیں. جی ٹھیک ہے. I am trying my level best. I am doing my level best, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نیتوں کے حال بہتر جانتے ہیں. تو ان کے لیے ہی کام کرنا چاہیے, اور اپنی سیٹسفیکشن کے لیے کام کرنا چاہیے, اپنے آبجیکٹیوز کو فلفل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. rather than کہ آپ اگر اس پہ اپنی ٹائم, انرجی اور اسکلز لگا دیں گے کہ دوسرے لوگ کیا سوچ رہے ہیں میرے بارے میں, تو پھر آپ کر بیٹھیں, پھر اٹس ٹو لیٹ فار یو. اینڈ میرے خیال میں آپ کو اس کے لیے موضوع نہیں, آپ کوئی اور کام کیجیے, اور یہ خوابوں کی دنیا اور یہ جو الوین ہے اس سے باہر نکل رہی ہے پھر ٹائم سے, کیونکہ یہ ایک بڑے ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ, ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ کے ساتھ آپ کو جانا پڑتا ہے. نہیں تو آپ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, لوگوں کی باتوں سے تنگ آ جاتے ہیں, اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہی نہیں کر پاتے, تو پھر اٹس اے کمپلیٹ ویسٹیج آف ٹائم, آف انرجی. کہ آپ نے اگر 2 سال بعد کوئٹ کرنا ہے, آپ نے 1 سال بعد کوئٹ کرنا ہے, تو بہتر ہے کہ آپ اسٹارٹ ہی نہ کریں اور ابھی کوئٹ کر دیں. میں آپ کو بالکل موٹیویٹ نہیں کروں گا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہو اینڈ یو سیٹ کیوں ہو, نہیں مجھے یہ اسٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. تھنک اباؤٹ اٹ, اور اگر غلط ڈیسیژن بھی لے لیا ہے تو پھر اس پہ ڈٹے رہیے, اس کو کر کے دکھائیے. تو دیٹس دا پوائنٹ کہ نیگیٹیوٹی سے بھی آپ پازیٹیوٹی جو ہے, انرجی جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. جی جی تھینک یو سو مچ سر. سر آپ نے بات کی کنسسٹنسی کی, مستقل مزاجی سے, کہ کام کرنا ہے تو مستقل مزاجی سے کریں. سر یہ بیسک تھنگ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہم آگے جاتے ہیں, پہلے تو ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, پھر ہم موٹیویٹ ہو جاتے ہیں, پھر ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, تو یہ اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں. تو سر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ آپ بالکل ہی ڈی موٹیویٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. کبھی آپ کو اپنے کام میں کامیابی نہیں ملتی, کبھی آپ آگے بڑھتے ہوئے آپ کا کوئی بچہ, آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ بالکل ڈاؤن ورلڈ کر دیا جاتا ہے. تو سر اس کام میں یا کوئی بھی کام ہو, اس میں مستقل مزاجی کنسسٹنسی کو کیسے آگے بڑھایا جائے جبکہ آپ کے ارد گرد فل آف نیگیٹیوٹی ہے؟ دیکھیں, آپ اس نیگیٹیوٹی کو جتنی امپورٹنس دیتے جائیں گے اپنی لائف میں, ٹھیک ہے, اتنی ہی آپ کا گھیرا تنگ کرتی جائے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. اس سے لڑنے کا ایک واحد راستہ ہے ٹو فوکس آن یور اون گولس. ٹھیک ہے, جتنی انرجی ہم ضائع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل لیٹ می, میں بڑا اسٹریٹ ہو کے اس کا آنسر کرتا ہوں کہ ابھی یہ سیشن ہمارا جو کہ چل رہا ہے, اس میں زیادہ تر کویشچنس کیا آ رہے ہیں, ہرڈلز کے. زیادہ تر کویشچنس کیا آ رہے ہیں, ڈی موٹیویشن کے. ایکچولی اٹس اے موٹیویشن سیشن, ٹھیک ہے.
تو یہ ساری جو ڈی موٹیویشن ہے، یہ جس سے ہم گھرے ہوئے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہم لوگ سب گھرے ہوئے ہیں اس نیگیٹیوٹی سے. تو ہمارے پہ زیادہ جو فوکس ہمارا ہونا چاہیے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف بالکل نہیں ہونا چاہیے. آپ اپنے گولز کی طرف اسٹرکٹ رہیں، آپ اپنے گولز کو جو ہے وہ اچیو کرتے جائیں، ان کو ڈفرینٹ ڈے ٹو ڈے گول سیٹ کریں اپنے، کہ آج مجھے کدھر پہنچنا ہے، آج کدھر پہنچنا ہے، آج کدھر پہنچنا ہے. پھر ویکلی، پھر منتھلی، پھر ایئرلی آپ کے پاس گولز ہوں، ٹاسک ہوں، اور آپ ان کاموں سے ہی باہر نہ آ پائیں کہ جن کے علاوہ آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ یہ بات بھی کر سکیں کہ مجھے جو ہے وہ اس بندے کی جو ہے وہ بات نیگیٹو لگی ہے، یہ نیگیٹو انرجی میری طرف آ رہی ہے، اور آپ آہستہ آہستہ ان لوگوں سے دور ہونا شروع ہوں. کیونکہ جو آپ کی ڈریمز میں ہرڈلز ہیں، آپ ان کو زیادہ ٹائم نہ دیں، نہ ترجیحات دیں، آپ ان سے تھوڑا سا دور ہو جائیں، اور ایسے لوگوں کی قربت اختیار کیجیے جو کہ موٹیویشنل ہیں، جو آپ کو تھپکی دینا جانتے ہیں، جو آپ کے تھپکی سے کام لینا جانتے ہیں، جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، انرجی دیتے ہیں، اور جن کے ساتھ بیٹھنے سے آپ اپنے گولز کو فلفل کرنے کی ہمت پیدا کرتے ہیں، جن کے ساتھ کھانا کھانے سے، ایک سیشن کرنے سے جن کے ساتھ آپ کو انرجی ملتی ہے، آپ کو ایک ہوپ ملتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اپنا سارا فوکس اگر آپ اس سائڈ پہ کریں، اور رادر دین کہ ہم اپنی انرجیز بھی، اپنے اسکلز بھی، اپنا ٹائم بھی ان کے لیے ویسٹ کریں جو شاید خود نہیں اچیو کر پاتے، تو وہ پھر ہمارے پہ باتیں کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ دس از دا اونلی بیسٹ وے. ادروائز تو وہ اتنی باتیں کرتے جائیں گے اور آپ ڈیلی اس کو سنتے جائیں گے، آپ بھی ہیومن بینگ ہیں، تو آپ فائنلی ڈیسیژن لیں گے کوئٹ کا. اور یہی ڈفرینس ہوتا ہے بیسیکلی ایک عام آدمی میں اور اس میں، جو کہ اپنی زندگی جو ہے وہ ڈریمز پہ گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ انوویشنز کرتا ہے، وہ ڈفرینٹ سوچتا ہے، اور وہ ڈفرینٹ پاتھ لیتا ہے. اگر یہ کام اتنا آسان ہوتا تو پھر سب کر رہے ہوتے. تو یہ کام مشکل ہے، یہ ہرڈلز والا ہے، یہ لوگوں کی باتیں سننے والا ہے، اور اسی لیے آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یو مسٹ ہیو سچ پوٹینشیل کہ آپ اس نیگیٹیوٹی سے لڑنے کی ہمت بھی پھر آپ میں ہونی چاہیے. اگر آپ نے اتنا بڑا انیشیٹو لیا ہے کہ یو ورک فار اے کاز، چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو یو مسٹ ہیو سچ سارٹ آف ابیلٹیز ایز ویل، چاہے وہ کمیونیکیشنل ہوں، چاہے وہ مینٹلی ہوں. یو مسٹ بی مینٹلی ٹف، یو مسٹ بی انرجیٹک، یو مسٹ بی فل آف انرجی، کہ نیگیٹیوٹی آپ کا کچھ بگاڑ ہی نہ سکے. ٹھیک ہے، تو گو ود دیٹ سارٹ آف ایٹیچیوڈ، اور یہ ورک کریں. اور انشاءاللہ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ اگر if you have some sort of positive energy، تو اس نیگیٹیوٹی کو ضرور اوور کم کرے گی. جی جی تھینک یو سو مچ سر. سر ابھی ایک اور کوشچن یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مصروف زندگیوں میں، کوئی جاب کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹیز میں ہے، کوئی پریپریشن کر رہا ہے، بڑے بڑے ایگزامز کی پریپریشن کر رہے ہیں، تو سر اس لائف کے ساتھ ہم اس نوبل کاز کے لیے، کیونکہ ہمیں معاشرتی طور پہ بھی آگے بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور مینٹلی طور پہ بھی سیٹسفیکشن لینی ہے، تو اب ان دونوں کو ایک وے میں کیسے لے کے چلیں، پیرالل اسپیس کیسے دیں ان کو سر؟ دیکھیں، اٹس آل اباؤٹ مینجمنٹ. ٹھیک ہے، وہ بلکہ مینیجر کی ایک بڑی اچھی ڈیفینیشن ہے جس میں بلیو کرتا ہوں. مینیجر از اے پرسن ہو اٹین گولز تھرو ادرس. ٹھیک ہے، مینیجر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو کہ اپنے گولز دوسروں سے اچیو کرواتا ہے. ٹھیک ہے، اور لیڈرز بھی جو ہوتے ہیں، اس کی جس ڈیفینیشن پہ میں بلیو کرتا ہوں، لیڈرز جو ہیں، لیڈرز اور لیڈر پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے آپ کا کام جو ہے وہ بڑا آسان ہوتا ہے. نمبر 1 تو چیز یہ ہے جو آپ نے کہا کہ بالکل جو کام ضروری ہیں وہ آپ کر بھی رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی اپنی جاب بھی ہوتی ہے. میری جتنی ٹیم ہے، میں آپ کو اپنی ٹیم سے ہی اگزامپل دیتا ہوں، اس میں یا تو میجورٹی لائرز ہیں، یا ڈاکٹرز کمیونٹی ہے، یا وہ لوگ ہیں جو جاب کر رہے ہیں. اب آ کے ہم اس قابل ہوئے ہیں آفٹر 7 years آف آل دیٹ ہارڈ ورک کہ ہم اپنے والنٹیئرس کو جابس پرووائڈ کر رہے ہیں.
چاہے وہ ہمارے اسکول میں ٹیچنگ ہو، چاہے ہمیں ریکارڈ کیپنگ کے لیے بندہ چاہیے ہو، تو پھر ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہماری اپنی آرگنائزیشن میں جو لوگ پچھلے 5 سال سے 6 سال سے والنٹیئر ورک کر رہے ہیں، وداؤٹ پے وداؤٹ انسینٹیو کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے جاب اپرچونیٹیز اب پرووائڈ کرنا شروع ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے جو میرے ساتھ لوگ پچھلے 6 سال سے کام کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ جو ہیں جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی لائف میں بزی، لیکن پھر بھی دے ہیو سچ پوٹینشیل کہ وہ اپنے قیمتی وقت سے شام کے ٹائم اپنی جاب کے بعد، ٹھیک ہے، وہ لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. میرے ساتھ عادل ہوتے ہیں جو EOTF فاؤنڈیشن کے پریزیڈنٹ ہیں. ہی از اے ٹیکس لائر، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ٹیکس فرم ہے، اور وہ صبح کے ٹائم اس کو ٹائم دیتے ہیں اور میرے ساتھ رات 11-12 بجے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں. میرے ساتھ عقیل ہیں، وہ بھی ٹیکس لائر ہیں اور ان کا اپنا آفس ہے کچہری میں، اور وہ بھی جو ہے وہ سیکٹری ہیں EOTF فاؤنڈیشن کے، وہ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ جو اسٹیشنری میرے تینوں اسکول کو پرووائڈ کر رہے ہیں، وہ کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، وہ پولیس کے محکمے سے ایک کانسٹیبل ہے جو میرے تینوں اسکولس کو پرووائڈ کر رہے ہیں اسٹیشنری. میرے جتنے اسکول میں اسٹیشنری جاتی ہے وہ سلیمان بھائی ان کا نام ہے، اور وہ سلیمان بھائی پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ بالکل ایک بالکل جو ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے کہ دیکھیں ٹائم مینیج اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ پھر کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ کے پاس اپنے ڈریمز کو فلفل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو انف انرجی کہ آپ اپنی سوشل لائف کو بھی مینیج کر پائیں، اپنی پرسنل لائف کو بھی، اور اپنا اگر کوئی بزنس ہے کچھ ہے اس کو مینیج کر پائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لیم ایکسکیوزز ہیں. اس میں آپ جتنا گھستے چلے جائیں گے وہ اور نکلتے چلے جائیں گے. تو جنہوں نے کرنا ہوتا ہے وہ پھر ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، وہ پھر کر گزرتے ہیں اور دے سفر ناؤ اینڈ لیو دا ریسٹ آف دیئر لائف ایز اے چیمپئن، ایز اے لیجنڈ. تو سفر تو کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کے لیے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے کرنا ہے. جی السلام علیکم. جی تھینک یو سو مچ سر. سر یہاں پہ ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ٹیم کیسے بنائی جائے. پہلے تو آپ کو خود کو اپنے آپ کو مطمئن کرنا پڑے گا، اس کے بعد سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے، اس کے بعد آپ کو لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ ملا کے پھر ایک ٹیم ورک مینجمنٹ کرنی پڑے گی. اس کے بعد سر ایک اور پرابلم آتی ہے. فار ایگزامپل اب آپ کا ہی کام لے لیں، بچوں کے پیرنٹس، ابھی آپ کو بچوں کے پیرنٹس کے بچوں کی سے وہ کوئی کام کروا رہے ہیں، ان سے کچرا گتا کوئی کام کروا رہے ہیں، تو اب ان کا وہاں سے جو بھی ان کو فائنینشلی سپورٹ ملتی ہے تو اس کا سر کیسے کیا جائے کہ اب ان کا جو بچے ہیں وہ کام پہ لگ گئے ہیں تو ان کو فائنینشلی سپورٹ تو رک جائے گی سر، اب ان کے پیرنٹس کو کیسے سیٹسفائی کیا جائے. بہت اچھا کویشچن ہے، اور اسی کے لیے ایکچولی ایوننگ اسکولس کا قیام میں نے کیا، ٹھیک ہے. اسی پرابلم سے، اس پرابلم کو دیکھتے ہوئے، اور میرے جتنے بھی بچے اسکول جاتے ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں، اور میں ان بچوں کو کام کرنے سے کبھی بھی نہیں روکتا، ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ انڈرسٹینڈ کیجیے. دوسری بات کہ یہ اگر دن کو کام کر رہے ہیں تو میرے اسکول شام کو چلتے ہیں، ٹھیک ہے. جب یہ بچے اپنا دیہڑی اگر کوئی لگا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے، کوئی کہیں ٹھیلے پہ کام کر رہا ہے، کوئی کنگیاں بیچ رہا ہے، کوئی ٹیشو بیچ رہا ہے، کوئی مانگ رہا ہے، میں ان بچوں کو شام میں پڑھاتا ہوں. میرے سارے اسکول، تینوں اسکول ایوننگ اسکول ہیں، اور اس کی ریزن ہی یہ ہے ایوننگ اسکول بنانے کی کہ یہ بچے جب اپنے کام سے فارغ ہوں تاکہ ان کا گھر ڈسٹرب نہ ہو. اگر آپ ان کے گھر کو ڈسٹرب کریں گے تو بہت زیادہ چانس ہیں کہ پہلے 10 دن میں ہی بچہ آپ کے پاس آنا چھوڑ دے گا. تو میرے جتنے اسکول ہیں ان کا ٹائم ٹیبل ان بچوں کے ٹائم ٹیبل سے بنتا ہے، ٹھیک ہے. اگر بچہ 10 بجے فارغ ہو رہا ہے تو ہم اس کو 10 بجے پڑھا رہے ہیں. اگر وہ 7 بجے فارغ ہو رہا ہے تو ہم 7 بجے پڑھا رہے ہیں. اگر وہ 5 بجے فارغ ہو رہا ہے تو ہم 5 بجے پڑھا رہے ہیں. تو میرے اسکول صبح 12 بجے کھل جاتے ہیں اور ہم آفس ورک کرتے ہیں اس ٹائم، اور اس کے بعد جو مین سیشن چلتے ہیں یہ 4 سے 7 بجے تک چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں 3 سیشن ہوتے ہیں جس میں ان بچوں کو ریڈی کیا جاتا ہے فار اسکول. اب آ جائیں کہ ان کے اس ٹائم، ہمارے ان اسکولس کے ٹائم کی وجہ سے ان کے کسی طرح کے بھی فائنینشیل جو ایشوز ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہوتے. وہ اپنے گھر میں پیسہ بھی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. نمبر 1. اب
1-2 سال کی محنت کے بعد، کم از کم 1 سال کی محنت کے بعد وہ بچہ اس قابل ہو جاتا ہے ہمارے پاس آ کے شام کو 3 گھنٹے، کہ وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اچھے ادارے میں اب پڑھ سکتا ہے. تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم جو ہیں ہم ان کے پیرنٹس کو ریڈی نہیں کرتے. میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو صرف اسٹریٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آگے پروموٹ ہو بھی سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے. دا ریزن از کہ وہ اپنی ایجوکیشن ہمارے ہی انسٹیٹیوٹ سے پوری کر رہے ہیں، وہ اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیے جاتے ہیں، لیکن وہ کورس بھی کور کر رہے ہیں، وہ پڑھ بھی رہے ہیں، ان کی کمیونیکیشن پہ بھی کام کیا جا رہا ہے، ان کے جو ہے ایٹیچیوڈ پرابلمس بھی سنے جا رہے ہیں، ان کو موٹیویشن بھی دی جا رہی ہے، ان کو ایون بزنس سٹارٹ کروا کے دیے جا رہے ہیں. ہمارے اسکولز میں انہی بچوں کو جاب اپرچونیٹیز بھی دی جاتی ہیں، جو اپنے سے چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو بچے ان کو ہم ایک نامینل سے اماؤنٹ پے بھی کرتے ہیں. تو ان فیوچر بھی انشاءاللہ ہمارے اسکولز میں یہی بچے جو ہیں وہ جابس کر رہے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. اور نمبر 2، اپنے پیرنٹس کو منانے کا جو کام ہے وہ انہی بچوں کا ہے، وہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے ان کے دماغوں کو اس قابل کر دینا ہے کہ دے took their own decision to go to school. یہ بچے کا اپنا ڈیسیژن ہے. پہلا ڈیسیژن اس اسکول میں آنے کا ہے، وہ اس نے خود لینا ہے. دوسرا ڈیسیژن اسٹریٹ اسکول میں پڑھنے کا ہے، وہ اس نے خود لینا ہے. تیسرا اسکول اپنے پیرنٹس کو ریڈی کرنے کا ہے، اور میں اس کو موٹیویٹ کر کے اس لیول پہ لے جاتا ہوں کہ وہ بچہ اپنے گھر میں ہمارا نمائندہ بن کے خود اپنے گھر والوں کو فورس کرتا ہے کہ اب مجھے اسکول جانا ہے. اور ایٹ دیٹ ڈے اس میں 2 سال بھی لگ جاتے ہیں، اس میں سال بھی لگ جاتا ہے، اس میں 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں. وہ بچہ اپنے گھر والوں کو ریڈی کرتا ہے، پھر وہ کام بھی کرتا ہے، وہ اسکول بھی جاتا ہے، اور وہ جو ہے اپنے گھر والوں کی بھی لک آفٹر کرتا ہے، اور وہ ہمارے پاس بھی ہمارے شام کے اسکولز کو ایز اے ٹیوشن سینٹر بھی یوز کرتا ہے. یہاں ایک بات، اگر آپ ایک ویڈیو دیکھیں رازق کے نام سے، جو کہ ڈان نے بنائی تھی، رازق کی لائف پہ ہے وہ ویڈیو، جو کہ پہلا بچہ جس کا میں نے آپ کے ساتھ جس کی سٹوری شیئر کی، جو کہ میری انسپائریشن ہے، وہ 2017 سے آن ورڈ میرے پاس پڑھ رہا ہے، اور اب وہ ابھی کام بھی کر رہا ہے، وہ پڑھ بھی رہا ہے، وہ اسکول بھی جا رہا ہے. وہ رات کو جس ٹائم ہم بات کر رہے ہیں، وہ اس ٹائم گجرات کی سڑکوں پہ اپنی سائیکل پہ گتا اٹھا رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا، جو بھی آپ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں جو واٹس ایپ پہ جن کا میرے ساتھ رابطہ تھا، میں اس بچے کی ویڈیو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ لازمی دیکھیے گا وہ ویڈیو. اور اس میں اس ساری آپ کی باتوں کے آنسر ہیں کہ یہ بچے کس طرح مینیج کرتے ہیں. یہ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، 4 سے 7 بجے تک یہ شہر سے جو گتا رات کو دکانوں کے پائے گرا ہوتا ہے اس کو اٹھاتے ہیں، اور پھر یہ ریڈی ہو کے ان کا رکشہ آتا ہے جو کہ ہم نے لگوایا ہوا ہے، یہ اپنے اسکول جاتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد یہ 2 گھنٹے تک اسکول سے آنے کے بعد پھر کام کرتے ہیں. اس کے بعد یہ میرے 4 بجے میرے اسکول آ جاتے ہیں، اسٹریٹ اسکول. اپنا ہوم ورک یہ ان 2 گھنٹوں میں مکمل کرتے ہیں، اور رات کو 7 بجے سے لے کے 11-12 بجے تک پھر کام کرتے ہیں. تو یہ ان کی روٹین ہے. 12 بجے یہ سوتے ہیں، اور صبح 6 بجے یہ پھر اٹھ جاتے ہیں. اور یہ اس طرح سے ہم ان کو جو ہے وہ مینیج کر رہے ہیں. اور اس میں بہت سے ایسے بچے بھی ہیں جن کے ماں باپ اب اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو اب اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ اب آپ نے جو ہے وہ صرف اسکولنگ کرنی ہے. وہ بھی پیرنٹس کا اپنا ڈیسیژن ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ باقی بہن بھائی چلیں. اب ایک بچی ہے صابرہ ہے، میرے پاس آتی ہے، اور وہ بہت اچھا پڑھتی، اور وہ جو ہے پٹھان فیملی سے ہے، ان کے گھروں میں بچیوں کو الاؤ بھی نہیں ہے، لیکن بہت مشکل سے اس کے پیرنٹس نے اس کو الاؤ کیا ہے کہ 8ویں جماعت تک یہ آپ کے پاس پڑھ سکتی. تو ہم نے کیا ہے جی ٹھیک ہے، ہم 8ویں تک پڑھائیں گے. اور اینڈ آئی نو کہ جب وہ 8ویں تک پڑھ لے گی، اس کے بعد وہ خود اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اپنی زندگی میں خود ڈیسیژن لے گی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے. اور تب ہم جا کے تب فیصلہ لیں گے کہ اب اس کی ایجوکیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان میں سے میکسیمم بچے ایسے ہیں. ہاں ایک بات جس کو میں انشور کرتا ہوں کہ ہم کسی بچے کے گھر راشن نہیں بھیجتے، کسی بچے کے ماں باپ کو پیسے نہیں دیتے کہ آپ نے اس بچے کو بھیجنا ہے، کیونکہ ادروائز تو وہ صرف پیسوں کے لیے پھر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا. اور تھوڑا سا جب آپ ان بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ
they have such passion and they're eager to learn something. ٹھیک ہے, یہ عام بچوں سے بڑے ڈفرینٹ ہے. ہمارے پنجابی بچے یا ہمارے دوسرے بچے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کام سے بھاگتے ہیں, اسکول سے لیٹ آتے ہیں. ان بچوں کے ساتھ بڑا ڈفرینٹ میرا ایکسپیرینس رہا ہے. آپ حیران ہوں گے, آپ اگر کبھی گجرات میں اگر آپ کا چکر لگے تو میرے اسٹریٹ اسکول آپ آئیں اور آپ حیران ہو جائیں گے یہ چیز دیکھنے کے لیے کہ میں جب اسکول پہنچتا ہوں تو مجھے اسکول ریڈی ملتا ہے. میرے اسکول کی صفائی یہ بچے خود کرتے ہیں, کوئی بندہ ان کو کہتا نہیں ہے, کوئی بندہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے 4 بجے اسمبلی کنڈکٹ کروانی ہے. یہ بچے خود اسمبلی کنڈکٹ کرواتے ہیں. they have enough potential to manage things. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سڑکوں پہ رہ کے ان بچوں کا ایکسپوئر جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے جیسے بندے جو انٹلیکچوئلز ہیں ان سے یہ دن کا ہمیں بیوقوف بنا کے اور یہ کتنی چیزیں سیل آؤٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بزنس گریجویٹ سے میں کہوں گا ان کو کہ یہ انڈے بیچ لیتے ہیں, یہ کنگیاں بیچ لیتے ہیں, ٹیشو پیپر بیچ لیتے ہیں. دے آر گڈ مینیجرز ایکچولی. آل دے نیڈ از اے ہیلپنگ ہینڈ, کہ اگر کوئی ان کا ہاتھ پکڑے, ان کو گائیڈ کرے, ان کو مینر سکھائے, ان کو تعلیم دے تو دے کین ایکسل ان دیئر لائف. ٹھیک ہے, اسکلز ان کے پاس آلریڈی ہوتی ہیں, ان کو تھوڑی سی بس پالش کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, بڑے بلنٹ ہوتے ہیں اور بڑے انرجیٹک ہوتے ہیں. یہ جو اسٹریٹ چلڈرنز ہیں ان پہ اگر کام کریں تو یہ دوسرے بچوں سے بڑے مختلف ہیں. تو ایک دفعہ جس کو ایجوکیشن اور جس کو اسکول جو ہے, اور دوسرا اسکول ان کے لیے کوئی لرننگ ہب اتنا نہیں ہوتا. یہ اسکول کو ایک ان کے لیے یہ ایک انٹرٹینمنٹ اسپاٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہمارے اسکول میں ننجا کلاسز ہوتی ہیں. چائلڈ کیونکہ ابیوز کی وجہ سے ہم ان کو ننجا کلاسز دیتے ہیں, کراٹے سکھاتے ہیں, تاکہ اس روڈ پہ اگر کوئی ان کو حملہ کرے, کوئی پنچ کرے تو یہ اس کا مقابلہ کر سکیں, وہاں سے بھاگ سکیں. گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کا ہم ان کو بتاتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن مجید ہم ان کو سکھاتے ہیں. ہمارے سارے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم ان کو پینٹنگ کلاسز آرگنائز کرتے ہیں. ان کے ابھی جیسے اگلے ویک میں ان کا اسپورٹس گالا آ رہا ہے. یہ شاید پاکستان کا پہلا اسپورٹس گالا آپ لوگ وٹنس کریں گے کہ جو ان بچوں کے لیے آرگنائز کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جی ہمارے وہاں پہ جو ہے اسپیچ کمپٹیشنز, ہمارے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. تو اور ہمارا ابھی ونٹر فیسٹیول گزرا ہے جس میں ہر بچے کو ہم نے ونٹر کلاتھس اور اس طرح کی چیزیں اور جھولے اور ہر چیز ہم کو. پھر ہر جو ویک میں 2 days ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھے سے ریسٹورینٹ میں ان کو لے کے جاتے ہیں, اور اس ریسٹورینٹ میں جو ہے ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے جس سے ان کا کانفیڈینس لیول بوسٹ ہوتا ہے. ان کو کھانے کے آداب پتہ چلتے ہیں, ان کو کسی اچھی جگہ میں بیٹھ کے کیسے کھاتے ہیں اس کے متعلق جو ہے بتایا جاتا ہے, پرفارم کروایا جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم ڈفرینٹ ایسی ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں کہ جن سے یہ گروم ہوں اور یہ اپنی لائف میں ایکسل کر پائیں. اور آپ ان پہ تھوڑی سی ایفرٹ جو ہے, تھوڑی سی توجہ جو ہے وہ بہت بڑا چینج ان میں لے کے آتی ہے. اور آپ بھی کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی کوشش کتنا بڑا بدلاؤ لے کے آ سکتی ہے. یہ آپ کو ان کے ساتھ کام کر کے ہی پتہ چلتا ہے. جی جی تھینک یو سو مچ سر. انشاءاللہ بہت جلد وزٹ کریں گے انشاءاللہ پوری IOM کی ٹیم اور مس ماریا اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. اچھا سر, ایک اور کوشچن یہاں پہ ریز ہوتا ہے کہ بچوں میں اسکل ڈیولپمنٹ ایک بہت ضروری چیز ہے, خاص طور پہ سٹارٹ میں جو ان بچوں کی ایجز ہوتی ہیں. تو آپ نے بات کی مینجمنٹ, یہ بہت بڑا ورلڈ ہے. بہت بڑے آج کل PhD اسکالرز بھی مینجمنٹ میں فیل ہو جاتے ہیں. تو سر کیسے آپ ان بچوں میں اسکل ڈیولپمنٹ اور مینجمنٹ کی یہ اسکل ہے یہ کیسے ڈیولپ کر لیتے ہیں آپ؟ اچھا, مینجمنٹ تو میں نے جو ورڈ یوز کیا مینجمنٹ, وہ یہ کیا کہ یہ ہمارے سے اچھے مینیجر ہیں, ان میں آلریڈی یہ اسکل ہے. آل دے نیڈ از اے ہیلپنگ ہینڈ. لائک آپ اگر ان کو 4 بجے کا ٹائم دیں گے تو یہ 4 بجے وہاں پہ موجود ہوں گے. یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس ٹائم سے آگے پیچھے آپ کے اسکول میں. اور
مینیجر لائک میرے ہر کام جو ہمارا اسٹریٹ اسکول کا کام ہوتا ہے یہ وہ بچے پرفارم کرتے ہیں. ہم بڑی ارلی ایج میں کیونکہ ان کا ایکسپوئر اتنا ہوتا ہے, ان کی انٹریکشن اتنی ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ کہ ہم بہت ارلی ایج میں ہی ان کو رسپانسبلٹیز دے دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے 5 بچے جو ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ جو اس پارکنگ ایریا میں, جس پارکنگ ایریا میں یہ اسکول ہے, اس پارکنگ ایریا میں ہم نے پھلدار درخت لگائے ہوئے, ٹھیک ہے, تاکہ وہ بڑے ہوں اور اس سے یہ بچے بھی کھائیں اور اس سے یہ جو ہیں باقی لوگ بھی مستفید ہوں اور سایہ دار درخت بھی ہوں. تو ان بچوں کی, ان پودوں کی نگہداشت جو ہے ان 5 بچوں کی ذمہ داری, ٹھیک ہے. اور کچھ 2 بچے جو ہیں ان کی ذمہ داری اسکول کو صاف رکھنا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کی ذمہ داری جو ہے وہ بچوں کی لین سیدھی کروانا ہے. کچھ کی ذمہ داری ہے کہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آپ نے پڑھانا ہے. ناؤ دے گرون اپ, تو ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے سے چھوٹے بچوں کو جو ان کے پاس نالج ہے وہ آگے ٹرانسفر کرنا ہے. کچھ کی ذمہ داری ہے کہ ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ انوالو ہوں اور ان کو گائیڈ کریں, اور ٹیچر جو ہیں وہ بچوں کو گائیڈ کریں, اور جو بھی اگر کوئی ایونٹ آ رہا ہے, کچھ آ رہا ہے, تو ہم ان کو بھی ساتھ لے کے چلیں. تو اس طرح سے ان کا جو سب سے بڑا جو نیا بچہ ہمارے پاس آتا ہے اس کا سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے جو ہم فیس کرتے ہیں وہ اس کی لینگویج پرابلم ہے, جو کہ بہت زیادہ ابیوزو ہوتی ہے. اور یہ بچے کیونکہ گالیاں بہت دیتے ہیں, ابیوزو ورڈ یوز کرتے ہیں, تو ہم سب سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے کیٹر کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اسپینڈ کرتا ہے ٹائم کہ ہم میرے جیسے بچے ادھر آ کے پڑھ رہے ہیں لیکن وہ اچھی لینگویج یوز کر رہے ہیں, اچھے بچے ہیں, اور پھر ہم کچھ انسینٹیوز بھی ہوتے ہیں. لائک ہر مہینے کے بعد ان بچوں کا ایک پیپر ہے جو کہ ٹیچرز کے پاس ہوتا ہے, اور وہ ڈیلی بیسس پہ اس کی پرسنالٹی کے مارکس, اس کی ہیئر کٹنگ کے مارکس, اس کی ہم لوگ ڈیلی جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے ہائیجین چیک ہوتی ہے. فار ایگزامپل پرسنل ہائیجین کا یہ خیال نہیں زیادہ رکھتے, تو ان کے نیل چیک ہوتے ہیں اور ان کی صفائی ستھرائی چیک ہوتی ہے. اس کے مارکس ہیں, جو مہینے میں سب سے زیادہ مارک لیتا ہے اس کو سائیکل گفٹ کی جاتی ہے, کچھ ایسا انسینٹیو دیا جاتا ہے تاکہ یہ بچوں میں یہ اسکلز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ یہ کوشش کریں. تو پھر ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ ہمیں ضرور اس کے بدلے میں کچھ انسینٹیو ملے گا, تو پھر دے ورک فار اٹ, ٹھیک ہے. تو اس انسینٹیو کے لالچ میں جو ہے یہ بہتر کرنے کی جو ہے ان میں ایبلٹی پیدا ہوتی ہے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ ان کی عادت بن جاتی ہے. تو پھر جو ہے دوسرے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں, پھر یہ جب کسی اچھے اسکول میں پروموٹ ہو جاتے ہیں آفٹر اے ایئر اور سو, تو پھر یہ ادھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سے اور اچھے بچے ہیں, تو ہمیں وہ ماحول جو ہے ان پہ اور اثر انداز ہوتا ہے. اور پھر وہ گھر تو تقریباً سونے کے لیے جاتے ہیں. پہلے وہ صبح اسکول ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ہمارے اسکول میں آ جاتے ہیں ایوننگ میں, اس کے بعد رات کو کام کرتے ہیں اور پھر سونے کے لیے گھر جاتے ہیں. تو گھر میں ان کا انٹریکشن بڑا کم رہ جاتا ہے, اور یہ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ سیکھنے سکھانے میں ہی گزارتے ہیں. تو اس کا ود ان فیو منتھس اور اے ایئر ایک بڑا جو ہے وہ ڈراسٹک امپیکٹ ہوتا ہے ان کی پرسنالٹی پہ, وہ آپ کو نظر آتا ہے. جی تھینک یو سو مچ سر. اچھا, کسی اور ممبر کا کوئی کوشچن ہے یہاں پہ؟ جی مس ماریا. جی کائنڈلی میں انمیوٹ کر. میں کوشچن کرنا چاہوں گی سر سے کہ ہمارا جو سارا یہ کام ہے اس کا ہم نے ایک سلوگن رکھا ہوا ہے, جو ایک سانگ ہے کہ یہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے. تو ہمارا کیونکہ ان بچوں سے ریلیٹڈ ہی ہمارا سیشن تھا سارا, اور جو سر نے ساری ورکنگ بتائی ہے, آئی تھنک سو کہ اس طرح سے یہ پڑھا بھی رہے ہیں اور یہ فیوچر میں لیڈرز کو پیدا بھی کر رہے ہیں. تو یہ اور اسکولس کے لیے بھی اس انیشیٹو میں, اور اسکولس ہیڈ جتنے بھی ہیں ان کو سیکھ لینی چاہیے کہ جو اپریسیشن ہے, جیسے سر نے کہا ہم سائیکل گفٹ کرتے ہیں نیلز کٹنگ پہ, اگر ہم ان چیزوں پہ مطلب اپریسیشن کو پنشمنٹ کے اوپر ہم یہ سوچیں کہ اپریسیشن سے زیادہ بچے سیکھتے ہیں تو زیادہ زبردست ہوگا. تو سر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ایسا جو میسج ہے ہمارے دشمن کو
وہ ہمارے کسی بھی اسکول پر ہمارے معصوم بچوں پر اٹیک کرنے سے پہلے سوچ لے کہ منان لیاقت جیسے لیڈرز ہیں جو کہ پھر اور جنریٹ کریں لیڈرز کو اسٹریٹ اسکول کی شکل میں جو کہ پڑھ بھی رہے ہیں اور پڑھا بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. جی تو لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو اور لیڈرز پیدا کرتا ہے، جو اتنا سیلف سینٹرڈ ہو، جو اتنا سیلف انوالوڈ ہو، جو کہ سمجھے کہ صرف میں آل ان آل ہوں اور میں نے کسی کے بل بوتے پہ کام نہیں کرنا اور میں نے صرف خود آگے بڑھنا ہے. وہ if you are such sort of having such skills، تو پھر آپ کوئی اچھے لیڈر نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کو پش کرتے ہیں، وہ ان کو آگے بڑھنے کا راستہ دیتے ہیں، وہ ان کو آگے بڑھنے دیتے ہیں. وہ کنگ میکر ہوتے ہیں. وہ لیڈر جو ہوتے ہیں وہ لیڈرز پیدا کرتے ہیں. وہ اپنی ٹیم کو اتنا جل رکھتے ہیں، اتنا انوالو رکھتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے آپ کو انسپائر ہو کے اور لوگ جو ہیں وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ انرجی لینا شروع کر دیتے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے وہ آپ کی ٹیم بلڈ ہو جاتی ہے، اور دیکھتے دیکھتے جو ہے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. تو جہاں تک دشمن کو پڑھانے کی بات ہے تو وہ بھی یو نیڈ ٹو ورک آن اٹ، کہ آپ کو اپنے ایجوکیشن سیکٹر کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو اپنا سلیبس اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. 1997 کے بعد آپ جو ہیں وہ اپنے سلیبس میں کوئی بڑا بدلاؤ نہیں لے کے آئے. ہمارے بچوں کے ہاتھ میں میک، ایپل بک اور ایئر بک ہیں اور آئی فونز ہیں، اور ہم 9th اور 10th کی کمپیوٹر کی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک کھولیں، وہاں پہ ونڈو ایکس پی جو کہ اب مارکیٹ میں اویلیبل نہیں، اس کی ایگزامپلز لکھی ہوئی. تو ہم اتنے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، اور یہی حالت جو ہے وہ نوکیا کے ساتھ ہوئی تھی جب ہم چھوٹے تھے ارلی 90s میں. تب نوکیا ہر گھر میں تھا، ہر بندے کے ہاتھ میں تھا. لیکن نوکیا کے سی ای او نے روتے ہوئے ایک بات کی جو کہ بڑی سننے کے قابل ہے. اس نے اپنے امپلائیز کو کہا کہ ہمارے سے صرف ایک غلطی ہوئی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ ہم لوگ چینج کو اڈاپٹ نہیں کر پائے. ہم لوگ صرف ایک غلطی کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی سیلنگ برانڈ ایک دم سے ختم ہو گیا within 10 years. آپ سوچیں. اور غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے اینڈرائڈ جو ہے سافٹ ویئر اس کو اڈاپٹ نہیں کیا، وہ اپنے ونڈوز کے ساتھ اسٹرکٹ رہے، اور دنیا جو ہے وہ اینڈرائڈ پہ چلی گئی، اور نوکیا جو ہے وہ اسٹرکٹ رہا اپنے اسی میں ہی، اور نوکیا ختم ہو گیا. آج آپ میں سے کسی کے پاس نوکیا نہیں ہوگا، آئی کین بیٹ یو آن دس. اور ودن 10 years یہ سب کچھ ہوا. تو اگر ہم نے اپنے ایجوکیشن میں چینجز اڈاپٹ نہ کی، ہم نے چینجز نہ لائیں، ہم آؤٹ ڈیٹڈ رہے، دنیا کے ساتھ نہ چلے، ہمارے بچے جو ہیں ان کو پڑھایا جو جا رہا ہے وہ اتنا آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے. جو بزنس گریجویٹس ہیں ان کو سب سے بڑی مارکیٹنگ ٹول سوشل میڈیا ہے، اور ان کو یہ سلیبس ہی پڑھایا نہیں جا رہا. میں آپ دشمن کی بات کر رہی تھی، اور یوزلی ہم جو دشمن کا نام لیتے ہیں وہ انڈیا ہے. تو میں انڈیا کی ایجوکیشنل پالیسی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ رہا تھا، اور آئی ایم امیزڈ کہ وہ کتنی بڑی چینجز کر رہے ہیں. وہ اپنے بچوں کو جو ہیں وہ گلوبلی ریڈی کر رہے ہیں. آج دنیا میں جتنے بڑے سی ای اوز ہیں، انکلوڈنگ گوگل، انکلوڈنگ سب، آپ ماسٹر کارڈ کو دیکھ لیں، آپ نیم اٹ کیا کمپنیز، ٹھیک ہے، سب کے سی ای اوز انڈین بیٹھے ہوئے. ہم لوگ وہی فیس بک پہ لاگ ان کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کسی انوویٹیو آئیڈیا پہ. دا ریزن از ان کے ایجوکیشن سسٹم کو جا کے پڑھیے ذرا. پانچویں جس کو ہم 5ویں جماعت کہتے ہیں، وہاں تک، یہ میں صرف ایک بات بتانے لگوں، وہاں تک جو ہے آپ کی مادری زبان میں آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کی ماں پنجابی بولتی ہیں تو آپ کو پنجابی پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ چیزوں کو سیکھ سکیں، آپ کی بیس بن سکے. یہاں پہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ اردو بولی جا رہی ہے، پنجابی بولی جا رہی ہے. ہمارے اسکولس میں جو ہے وہ انفورس کیا جا رہا ہے فورسفلی، بچے کو انگلش سکھاؤ، اور وہ پھر کرائمنگ ہوتی ہے، پھر وہ رٹا مار کے پڑھتا ہے، اس کو سمجھ آ نہیں رہی ہوتی، اور اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. وہاں پہ انہوں نے
5ویں جماعت تک جو ہے وہ کیا ہے اپنی مادری زبان میں, اور اس کے بعد جو ہے انگلش کو ایز اے لینگویج وہ استعمال کریں, انگلش کو ایز اے لینگویج لیں, اور باقی چیزیں سمجھنے کے لیے اپنی مادری زبان میں سمجھیں. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک پیراگراف اردو میں لکھا ہو اور اس کو مجھے اور آپ کو پڑھنے میں بڑی آسانی بھی ہوگی, اور اس کو ہم پڑھ کے سمجھ بھی پائیں گے ایز کمپیئر ٹو انگلش. دا ریزن از کہ انگلش کیونکہ ہماری مادری زبان نہیں ہے, ہمیں اتنی آتی نہیں ہے, اور اگر ہم سیکھ بھی جاتے ہیں تو ہم اتنے ایک پیراگراف کو اگر ٹرانسلیٹ کرنا شروع کریں تو ہمیں شاید اس کی سینس کو سمجھ آ جائے, لیکن ہمیں ورڈ ٹو ورڈ شاید مشکل ہو جائے. تو بچے کی بیس ہی نہیں بنے گی, بچے کو پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کیا پڑھ رہا ہے, تو پھر وہ کرامنگ کرے گا, رٹا مارے گا, اور پھر وہ ایکسپوز ہو جائے گا. تو ہم تو دنیا میں ایکسپوز ہوئے بیٹھے ہیں. تو پھر ہمیں ایک تو فوکس کی ضرورت ہے کہ اپنے ایجوکیشن سیکٹر جو ہے ہمارا ایجوکیشن پالیسیز, ان کو جو آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس ہے جو کہ ان کو جو ہے وہ اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جب تک ہم گلوبلی اپنے اسٹوڈنٹس کو ریڈی نہیں کریں گے, جب تک ہمارے بچے پوری دنیا کے لیے ریڈی نہیں ہوں گے, دنیا میں کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں, دنیا میں کیا چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں, دنیا میں اگر کمپیوٹر آگے جا رہا ہے یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپلیکیشنز آگے جا رہی ہیں, تو اس میں ہماری کنٹریبیوشنز کیا ہیں, ہمارے بچوں کی کتنی کنٹریبیوشنز. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے 1100 میں سے 1100 نمبر بھی لے رہے ہیں, ہمارے بچے 100% مارکس بھی obtain کر رہے ہیں, ہمارے بچے اسکالرشپس بھی لے رہے ہیں کالجز میں, یونیورسٹیز میں. لیکن why we fail to bring change, ہم کچھ انوویٹ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دا ریزن از کہ ہم ایک آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس کو رٹا مار کے صرف نمبرز پہ فوکس کر کے ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں, جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی دنیا میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے, ادروائز میں جو ہے اور جو ہے بول پاتا. تو آپ سب کا شکریہ میں ان پہ ادا کروں گا, پوری ٹیم کا شکریہ جنہوں نے اتنا اچھا پلیٹ فارم. جی سر, آخری منٹ ہے یہ میٹنگ کا. جی, تو آپ سب کا شکریہ کہ جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا, جنہوں نے مجھے سنا, جنہوں نے آئی ہوپ کہ یہ باتیں کسی کے کام آئیں. اینڈ وی اسٹارٹ ورکنگ, we need to wake up now. ٹھیک ہے, اٹس اے ویک اپ کال. اور ایسے جو انسیڈنٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے, ہم نے رو دو بھی لیا, ہمیں افسوس بھی ہے, لیکن اس سے سیکھیں, آگے بڑھیں,